دیکھو مشکات المصابیح وعن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مریض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے یا مسافر یا سفر کرتا ہے، کتب لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو لکھ دی جاتی ہیں اس کے لیے اس کے مثل نیکیاں جو کہ وہ کرتا تھا مقیماً گھر پر رہتے ہوئے، صحیحاً صحت کے زمانے میں۔ ایک انسان کا معمول تھا کہ وہ 5 پارے 3 پارے 4 پارے روزانہ پڑھنے پڑھانے کا، لیکن کوئی وجہ بنی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس کو ثواب اتنا ہی بنا عمل کیے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون شہادت کل مسلم، کہ طاعون جو ہے، طاعون میں مرنا، موت الطاعون، طاعون کی موت ہر مسلمان کی شہادت ہے۔ طاعون یہ ہوتا ہے کہ وہ وبا کوئی ایسی پھیل جائے، کوئی وائرس جسے کہتے ہیں کسی علاقے کے اندر پھیل جائے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس جگہ پر وائرس پھیل جاتا ہے، طاعون جسے کہتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں سے باہر نہ جائیں، باہر والے وہاں نہ جائیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ بچاؤ رہتا ہے۔ اگر وہاں والے جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے وہ لوگ باہر آئیں گے تو اس سے بھی دقت ہوگی اور لوگوں کو جو ہے مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے اندر، اور اگر اس کا الٹا کرو یعنی باہر والے وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کو بھی جو ہے وہ بیماری لگ سکتی ہے، تو اس لیے، اور اگر وہاں انتقال ہی کر گئے تو کہتے ہیں ہر مسلم کی شہادت ہے، تو مسلمان کے لیے شہادت کا مقام ہے طاعون میں انتقال کرنا۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی۔ اب اس میں مختلف یہ جو وائرس ہوتا ہے اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے نا، کچھ الگ الگ ہوتا ہے، کہیں پر کسی طریقے سے پھیلتا ہے، جیسا ہمارے ہاں کورونا وائرس سے پھیلا ہے، اور اس طریقے سے جیسے کہ ایک طاعون اس طرح کا ہوا کرتا تھا اس وقت میں، پہلے زمانے میں، کہ بغل کے اندر یا اس طریقے سے کسی جگہ کے اندر کوئی ایسی سرخ یا سبز رنگ کی گلٹی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، گانٹھ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ جو ہے نکل جایا کرتی تھی اور وہ پھیل جاتی تھی، اس کے بعد آدمی کا انتقال ہونا ہی ہونا ہوتا تھا۔ تو اب یہ دوسرا انداز ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہداء خمسۃ، فرماتے ہیں کہ شہید لوگوں کی 5 قسمیں ہیں۔ شہید 5 طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ صرف 5 ہیں اس میں، اور کتابوں سے ملا کر کے تقریباً 42 تک، وہ آپ کو شاید لکھوائی بھی میں نے، نہیں آپ کو نہیں لکھوائے، پنجم والوں کو لکھوائے ہیں موطا امام محمد کے اندر۔ المطعون، مطعون، والمبتون، مطعون تو وہی جو طاعون سے انتقال ہو گیا، وبا پھیلی، وائرس پھیلا، اس میں انتقال کر گیا ایمان والا، تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ والمبتون، پیٹ کی بیماری سے انتقال کر گیا، جیسا کہ لوز موشن وغیرہ اس طریقے کے مرض ہو جاتے ہیں، تو پیٹ کا مرض، پیٹ میں کچھ دقت یا الجھن یا کچھ پریشانی یا کچھ بھی ہوتا ہے، والمبتون کا ترجمہ پیٹ کی جو بیماری ہوتی ہے ٹوٹل اس کے اندر مراد ہے، تو پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہادت کا مقام ہے، اور شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شہادت بہت بڑی چیز ہے، یعنی قبر کے اندر کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بھی اس سے نہیں ہوتے ہیں، جو حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں ہوگا، اور یہ اندازہ ہے کہ جب پہلی منزل ہی آسان ہو گئی یعنی قبر کی منزل، تو آئندہ انشاءاللہ آئندہ کی جو منزل ہے وہ بھی اچھے طریقے سے انشاءاللہ پار ہو ہی جائے گی۔
یہ ہے جی۔ والمبطون، پیٹ کی بیماری میں انتقال کرنے والا شہید ہے۔ والغریق، اور غرق، ڈوب جائے کوئی آدمی، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر ڈوبے گا تو خودکشی کہلائے گی، اس میں تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ یوں ہی کسی وجہ سے بھی خود بخود ڈوب کر کے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ وصاحب الحدمی، کہتے ہیں دیوار یا چھت کے نیچے دب کر کے انتقال ہو گیا۔ صاحب الحدمی، گرنے والا، گر کر کے کوئی چیز اس کے پر گری، اوپر سے گر گیا یا اس کے پر کوئی چیز گری، چھت یا دیوار، وہ انتقال کر گیا تو وہ بھی شہید۔ وشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا تو شہید ہے ہی۔ یہ ہے۔ اس روایت میں 5 آئے ہیں، دیگر روایتوں کو جوڑ کر کے جو ہے دیکھا گیا تو وہ تو بہت ہو گئے، وہ بہت سارے ہیں بلکہ۔ دیکھیے جیسے کہ چلو اس کو میں آپ سے تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے کوئی شخص اگر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ یاسین کا معمول بنائے، روزانہ سورہ یاسین پڑھا کرے، تو سورہ یاسین روزانہ پڑھنے والا شخص جب بھی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ شہادت کی موت ہی انتقال اس کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن یا رات میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا مقام مل جاتا ہے، شہادت کا ثواب مل جاتا ہے، اخروی اعتبار سے وہ شہید ہو جاتا ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات۔ اسی طریقے سے کوئی شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے کسی شخص کا، روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھ لے، وہ مرضی ہے، باقی وہ 3 تسبیحات صبح، 3 تسبیحات شام کی جو ہے، اس کے اندر ایک تسبیح درود شریف کی بھی ہے۔ تو درود شریف 100 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کا انتقال اسی حالت میں ہو جائے، بس پڑھتا ہے کسی بھی طرح سے ہو جائے اس کا انتقال، تو انشاءاللہ اس کو شہادت کی موت مل جائے گی۔ ایک شخص ہے جو جل کر کے انتقال ہو گیا، کسی وجہ سے جلا ہے، کسی حادثے میں جلا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگائی ہے خودکشی کی، وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، تو خودکشی کرنے والوں کی بات نہیں چل رہی ہے، کسی وجہ سے جل کر کے انتقال ہوا ہے۔ والحریق شہید، حریق جلا ہوا شخص، اس میں انتقال ہو جائے، اور ایمان والا بھی ہونا چاہیے، بغیر ایمان والے کی بھی بات نہیں کر رہا، وہ شہید ہوا کرتا ہے۔ والشریق شہید، شریق کہتے ہیں اچھو لگنا، اچھو بولتے ہیں پھندا لگنے کو، اردو میں اچھو بولتے ہیں، ایک انسان کھاتے کھاتے پھندا لگا کوئی چیز اور بس اس کا انتقال ہو گیا تو اس پہ بھی شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک دعا ہے، اس کو روزانہ 25 مرتبہ کوئی انسان اگر پڑھے تو جب بھی اس کا انتقال ہوگا تو وہ شہادت کی موت مرے گا، چاہے وہ بستر پر انتقال ہو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اس دعا کو کوئی انسان اگر جو ہے روزانہ پڑھتا رہے، 25 مرتبہ پڑھ لے، بس وہ 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ، 1 مرتبہ، تو اس طرح سے انشاءاللہ جب بھی اس کا انتقال ہوگا تو وہ اسی طرح سے انتقال میں شہادت کی موت مر جائے گی۔ یہ ہے جی، اللہ اکبر۔ اور بھی بہت ہیں، جیسے کہ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ کوئی انسان چاشت اور اشراق کی نماز پڑھتا ہو، مہینے میں 3 دن کے اور روزے رکھتا ہو، وطر کبھی چھوڑتا نہ ہو، یہ 3-4 چیزیں ایک ساتھ لگیں گی اس میں، چاشت و اشراق، 3 دن کے مہینے کے روزے، اور وطر کبھی بھی چھوڑتا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی شہید کا ثواب، یہ بھی ایک چیز ہے۔ بلکہ بعض جگہ پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہے، اس کے شوہر نے ایک بیوی اور کی ہوئی ہے تو سوتن بن گئی، تو سوکن کی موجودگی میں صبر کر لے، سوتن پر صبر کر لے، اسے بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ
تو تن پر صبر کر لے تو اسے بھی شہادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بھی ہے جی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی کشتی کے اندر بیٹھا اور کشتی میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے سر میں مطلب درد ہوا اور جو ہے قے ہو گئی، اسے الٹی ہونے لگی، اسی سر کے درد میں سر چکر آ گیا، چکر آنے میں الٹی آ گئی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو بھی شہادت کی موت کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں، جیسے کسی کو کسی سے محبت ہے اور محبت کا اظہار بھی نہیں کیا، اللہ کے لیے پاک دامنی متقی بن کر کے رہا، اسے چھپا کر کے رکھا، اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اس طریقے سے بہت لوگ ہیں۔ کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے اور جانور کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت موجود ہے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو گھوڑا یا اونٹ اس طرح کچل دے، روند دے اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں وہ بھی جو ہے شہید ہے۔ ایکسیڈنٹ کی موت بھی یہ شہادت کی موت ہوا کرتی ہے۔ تو ایمان والا ظاہر سی بات ہے اس کو ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے۔ آگے بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مرفوع روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ تپ کہتے ہیں بخار کو، بخار میں انتقال اگر کوئی انسان کر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ لہذا جو ہے اگر کسی کا انتقال اس حالت میں ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کی موت مل جاتی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شہید اور ہے کہ جو شخص کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسے اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے اسے روکے اور اس وجہ سے حاکم اسے مار ڈالے، قتل کر ڈالے، تو یہ مقتول جو ہے قتل کیا ہوا شخص یہ شہید مرا ہے۔ ظالم حاکم کے مارنے سے جو مرا ہے، یہ جس نے اچھائی کا حکم کیا ہے، برائی سے روکا ہے، یہ شخص شہید انتقال ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس طریقے کا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو کوئی درندہ، شیر وغیرہ، چیتا، شیر، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو جانور پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں۔ سانپ جو ہے، بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، انسان کو نگل جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی ہے تو شیر نے نگل لیا، کھا لیا، پھاڑ دیا، تو اس کو بھی جو ہے شہادت کا مقام ہے۔ اچھا جی، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی جہاد کے اندر جا رہا ہے اور جاتے جاتے سواری سے گر کر کے انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا، سفر شرعی، ناجائز کام کے لیے نہ ہو بلکہ جائز کام کے لیے گیا ہے، سفر شرعی میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہادت کا مقام پا لیتا ہے۔ اسلامی مملکت میں سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے کسی کا انتقال ہو جائے وہاں پر، تو اس میں بھی اس کو شہادت کی موت مل جاتی ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، جائز اور حلال مال ہو، اس کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی جو ہے حفاظت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اپنے دین کو بچانے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کو ناحق مار دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ ہے جی، کوئی شخص جہاد میں مرنے کی تمنا رکھتا ہے، شہادت کی تمنا ہے اس کے اندر، لگن ہے، لیکن شہادت کا کوئی موقع اسے مل نہیں پایا، لیکن دل میں تمنا ہے اس کی کہ ہم بھی شہید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو تمنا دل کے اندر شہادت کی لیے ہوئے اگر وہ بستر پر بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید مانا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بستر پر لیٹے ہیں، رو رہے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر زخم نہ ہو، لیکن میری موت وہاں نہیں آئی، اس بات پر رو رہے ہیں۔ تو اب یہ والی روایت کے حساب
اختلاف سے حضرت خالد بن ولید چونکہ تمنا ہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، چاہت میں تمنا میں، لیکن وہاں میدان میں شہادت نہیں ہوئی، پھر بھی ان کو شہادت کا مقام مل گیا تمنا اور چاہت لگن کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ کسی شخص کو، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حاکم وقت نے کسی شخص کو قید خانے کے اندر ڈال دیا ظلماً، ویسے ہی بطور ظلم کے قید خانے میں ڈال دیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی شخص بھی شہید ہے۔ یہ ہے جی، اللہ اکبر۔ کوئی شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان دے دے، کہ کوئی موقع اس طرح کا آیا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب تم ایمان سے جو ہے پھر جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایمان نہیں چھوڑوں گا، تو اس توحید کی گواہی دیتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی شہادت کا مقام پا لیتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہو گئے، سمجھے جی آپ بات؟ بہت جگہ، بہت سے ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ دیکھیے، ذات الجنب کے نام سے بیماری ہوتی ہے، نمونیا کہتے ہیں اسے ہم، ذات الجنب نمونیا، نمونیا کی بیماری میں انتقال ہو جائے تو اس سے بھی اس سے انتقال کرنے والے کو بھی شہید مانا گیا ہے۔ حالت حمل میں انتقال ہو جائے کوئی عورت تو اسی طرح سے اس کو بھی شہادت کے اندر جو ہے لیا گیا ہے، یا پیدائش کے بچے کی پیدائش میں یا پیدائش کے بعد میں 40 دن سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس حالت میں بھی انتقال اگر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی شہادت کا مقام اس کو مل جاتا ہے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ ہو گئے، یہ تقریباً 40 کے لگ بھگ ہیں، اگر سارے کے سارے میں آپ کو بتاؤں گا جوڑ کر کے توڑ کر کے، تو اس طرح سے انتقال کرنے والوں کا لگ بھگ جو ہے 40 تک کا حساب ہے۔ یہ طالب علم ہے، طالب علم سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو گیا، طلب علم میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ ہے جی، اور طلب علم میں مرنے والے سے مراد وہی شخص ہے جو حصول علم کے اندر، پڑھنے پڑھانے کے اندر، تصنیف و تالیف کے اندر، یہ ہے جی، یا کسی علمی محفل میں وہ حاضر ہوتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، تو اسی وجہ سے اگر انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اچھا جی، مرتس ایک شخص ہے، مرتس جو میدان میں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے جنگ کی، جنگ کے دوران اس سے زخم لگے لیکن وہاں انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد میں دنیا سے فائدہ اٹھایا جو بھی اٹھایا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے، جب بھی وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے اور کمانے میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ ہے جی، اور ہیں بہت سارے ہیں، اصل میں دم گھٹ کر کے انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک تو اچھو لگنا ہے، پھندا لگنا، ایک الگ سے کسی اور وجہ سے کسی نے دم گھوٹ دیا، گلا گھٹ گیا، آکسیجن ختم ہو گئی روم کے اندر کسی وجہ سے، تو اس میں بھی اگر انتقال ہوتا ہے تو شہادت کی موت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 40 مرتبہ کوئی بیمار شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ بیماری کے اندر اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، مان لو کوئی بھی حرج مرض ہے تو 40 مرتبہ اس کو کوئی ایک بار پڑھ لے، بس 40 مرتبہ، تو اگر اسی بیماری میں چاہے وہ کتنی دیر بعد ہو یا کتنے دن بعد ہو، اسی بیماری میں اگر انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت ہے، اور اگر اس بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دونوں باتیں اس کے اندر سنوائی جی بات۔ اس لیے اگر ہلکی سی بھی کوئی بیماری، حرج مرض، بخار وغیرہ بھی ہو جایا کرے تو سب سے پہلا کام یہ والا ہونا چاہیے کہ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا جائے۔
اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ انتقال ہوا تو شہادت، اور زندہ رہے ٹھیک ہو گئے تو پچھلے تمام گناہ معاف۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار تاجر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا مقام شہداء کے برابر ہے، شہید کے درجے میں ہے۔ یہ بھی سچا امانت دار تاجر، ایسا تجارت کرنے والا جو امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو۔ اچھا جی، کوئی شخص اللہ کے لیے بلا اجرت یعنی بغیر پیسے لیے اذان دیتا ہے، اللہ کی خاطر بنا پیسے لیے اذان دینے والا شخص، لہذا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑ سکتے، مؤذن جب انتقال کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ چلیے تو بہت سے ہو گئے۔ ایک وہ بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں نا، سورہ حشر کی آخری کتنی آیتیں؟ 1 2 3 آیتیں، وہ جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ والی 3 آیتیں ہیں سورہ حشر کی۔ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں لگے گا وہ والا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی کے ساتھ میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ میں۔ تو اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا تو شام تک 70,000 فرشتے مقرر ہو گئے۔ اب 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ شام میں اگر اس کو پڑھ لیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اسی بیچ میں اگر صبح پڑھا تو شام سے پہلے انتقال ہو جائے، شام پڑھا تو صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس پر بھی جو ہے شہادت کا ثواب ہے، شہید کی موت آئے گی۔ ہماری جی بات یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرض ہوتا ہے مرگی کے دورے پڑتے ہیں کسی کو، تو مرگی کے دورے والا مرض جو ہے اس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کوئی شخص حج عمرے کے لیے گیا ہوا ہے اور حج عمرے میں وہاں پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی جو ہے شہید ہے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے، ہمیشہ وضو ٹوٹا پھر سے وضو کر لیا، پھر ٹوٹا پھر سے وضو کر لیا، یعنی اکثر جو ہے وہ باوضو ہی رہتا ہے، تو باوضو رہنے والا اگر باوضو ہونے کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ رمضان میں انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے، بیت المقدس میں انتقال ہو جائے وہ بھی شہادت کی موت ہے، مکہ مدینے میں انتقال ہو جائے یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ ایک شخص ہے اسے دبلے پن کی مطلب بیماری ہے، دبلاہٹ کہتے ہیں اسے، بہت پتلا ہو گیا، بے انتہا ہڈیاں اس کے اندر ہے، کوئی مرض اس کو ایسا لگ گیا کہ جس سے پتلا ہو جاتا ہے آدمی، بے انتہا پتلا ہو جاتا ہے، تو اس بیماری میں بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ کسی انسان کو بیماری ہو گئی اور اس میں صبر سے کام لے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر سے کام لے، کوئی بیماری ہو جائے، آفت و بلا مصیبت، اس میں صبر سے کام لے تو صبر سے کام لیتے ہوئے انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک دعا ہے مقالید السماوات والارض، یہ صبح شام کی ہے یہ دعا، تو حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت آئی ہے کہ جو شخص اس کو صبح شام پڑھے گا تو جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ بھی شہید۔ کسی شخص کی عمر 90 سال ہو گئی اور 90 سال کی عمر میں اسے جادو ہو گیا کہ کسی انسان نے کرایا یا خود بخود ہو گیا، اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کسی شخص کا انتقال اس حال میں ہو کہ ماں باپ اس سے خوش ہیں
ماں باپ اس سے خوش ہیں، اس حالت میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے بھی اس کو شہادت کا مقام مل جاتا ہے۔ نیک بخت بیوی ہے، اور نیک بخت بیوی کا انتقال اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے فل راضی ہے، ہر طرح سے اس کا شوہر اس سے خوش ہے، اور اسی حالت میں، اس خوشی کی حالت میں ہی، یعنی وہ بالکل ہر طرح سے اس سے خوش ہے، ناراضگی والی کوئی بات نہیں، زندگی بھر اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، تو اگر شوہر خوش ہے اور اس کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، تو انتقال ہونے کی وجہ سے بیوی شوہر کے خوشی کی حالت میں انتقال ہونے کی وجہ سے یہ عورت بھی شہیدہ ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے ہو گئے نا، یہ جو ہے تقریباً 40-42 کے لگ بھگ ہیں، اس کو جو ہے ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ میں نے اتنے سارے آپ کو اس لیے گنائے ہیں کہ معلوم نہیں کس کو کہاں اللہ تعالیٰ موقع دے دے۔ اس میں سے ہلکے ہلکے کیا ہیں جو ہلکے ہلکے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف کا عمل، یہ روزانہ کر لیں آپ۔ عشاء کے بعد سورہ یاسین کا عمل روزانہ آپ پڑھ لیں، 5 منٹ کی بات ہے، جب بھی انتقال ہوگا شہید کی موت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اس کو اگر آپ چاہیں پڑھ لیں تب بھی شہادت کی موت، باوضو رہیں، مستقل باوضو رہیں تو اس میں بھی شہادت کی موت رہے گی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ایسی ہم اپنی اچھا سے بھی انہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ چلیے بہرحال دیکھو بخاری شریف میں جلد ثانی کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، اس میں فرق باطلہ کا رد ہے۔ تو جتنے فرقے ہیں اس زمانے کے حضرت نے ان کا رد کیا ہے، تو ہمارے زمانے کے جو فرقے اٹھے ہوئے ہیں ہمارا ذہن زیادہ اس طرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ فرق باطلہ کا رد ملے۔ ایک فرقہ آج کل بہت زیادہ عروج پر ہے، اس کے بھی ماننے والے بہت ہو گئے ہیں۔ موبائل کے اندر ایک چینل کے مادھیم سے وہ بات کرتا ہے، یونس گوہر کے نام سے، یونس گوہر شاہی کے نام سے ایک شخص ہے، بدتمیز ہے، گنجا بھی ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، ٹی شرٹ پہنتا ہے، لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، موٹا موٹا ہے، موٹا گنجا بنا داڑھی کا، اور جو ہے ٹی شرٹ میں لوگوں کو دین بتا رہا ہے، معراج پر پہنچا رہا ہے۔ جی تو آج کل وہ بہکا رہا ہے، اس کے بہکائے میں ڈاکٹر ماسٹر وکیل ٹائپ کے لوگ آتے ہیں زیادہ، یہ آتے ہی بہت زیادہ ہیں، چونکہ یہ لوگ اپنی جو پڑھائی ہے نا اس کو دینی پڑھائی سے اونچا سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں آتے کہ یہ پڑھائی تو کچھ ہے ہی نہیں، بچہ ہے جہاں منہ مار لو، کبھی اس ویڈیو میں منہ مار لو، کبھی اس ویڈیو میں منہ مار لو، تو اس طرح کے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں گمراہ۔ تو اس کا تھوڑا سا آپ، گوہر شاہی کے نام سے ایک فرقہ ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے ماننے والے ہو گئے ہیں، اسے آپ دیکھو، نہیں سمجھے؟ دیکھیے اس فرقے کا بانی جو ہے، بانی یعنی ایجاد کرنے والا، شروعات جس نے کی ہے، اس کا نام ریاض احمد نام تھا، اس کا ریاض احمد، اس کے ابا کا نام فضل حسین ریاض احمد۔ یہ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں فرقہ، لیکن ہمارے ہاں ویڈیو کے ذریعے سے پہنچ چکا ہے، ویسے پاکستان کا ہے۔ ریاض احمد اس کا نام تھا، فضل حسین اس کے ابا کا نام تھا، گورنمنٹ جاب تھی، اس کے دادا تھے گوہر شاہی، تو یہ گوہر شاہی اصل میں دادا ہے، تو یہ ریاض احمد گوہر شاہی اپنے آپ کو لکھتا تھا، اور اس نے اپنے فرقے کا نام بھی گوہر شاہی رکھا، اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ گوہر شاہی اس نے نام رکھا تھا اپنا، تو اصل میں اس کا نام بنے گا ریاض احمد ولد فضل حسین اور ولد گوہر شاہی، تو اس نے گوہر شاہی کے نام سے اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے فرقے کا نام گوہر شاہی کے نام سے رکھا ہے۔ یہ راول پنڈی وغیرہ کے علاقے میں پاکستان میں ہے،
اور وہیں پر رہا کرتا تھا، اور اس نے پڑھائی وغیرہ پڑھی اوٹ پٹانگ، اور پھر یہ دوسرے اس کی زندگی کے اندر ایسا بگاڑ آیا، 20 سال کی عمر سے لے کر کے 30 سال کی عمر تک یہ ایسا عجیب و غریب انسان بن گیا جیسے کوئی انسان گدھا ہوتا نا، گدھا پہلے مسلمان ہی تھا یہ، جیسے کہ آدمی بیوقوف ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، ایک دم اجڑ ہوتا ہے، 20 سال کی عمر سے لے کر کے 30 سال کی عمر تک اس کا حال اتنا خراب ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نماز اس نے چھوڑ دی، نماز کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی چیز نہیں ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں ہے کوئی چیز، فلموں کے اندر بھاگا پھرتا، سنیما جو تھیٹرز، سنیما جسے کہتے ہیں، اور تھیٹروں کے اندر یہ رہتا تھا، وہیں پر فلمیں دیکھتا تھا، اوٹ پٹانگ، اور اوٹ پٹانگ فلمیں دیکھنا، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ہر طرح کی فلمیں اس کے اندر دیکھنا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو یہ جو بدبخت تھا 20 سال سے لے کر کے 30 سال تک کی عمر کے درمیان میں نماز روزے سے، سب چیزوں سے، جمعے کی نماز سے بھی، سب چیزوں سے جو ہے یہ بالکل ختم تھا۔ اچھا، اس نے مال کمانا شروع کیا تو حرام و حلال کی بھی اس نے بالکل کوئی خیال نہیں کیا، جیسے آ جائے بے ایمانی سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی زندگی میں تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ لوگ باغوں کو بیوقوف بنانا جو ہے بڑا آسان ہے، تو اس نے پھر اللہ رب العزت کی توہین بھی کی ہے، اپنا نیا فرقہ گوہر شاہی کے نام سے ایجاد کیا، اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ دیکھو مجھے معراج ہوتی ہے، اور ماننے والے ایک دم مان بھی تو لیتے ہیں۔ دقت کی بات تو یہ ہے، دعویٰ کرنے والا کچھ بھی دعویٰ کرے، لیکن ماننے والوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ مان کس کی بات رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے معراج ہوتی رہتی ہے، حضور کو ایک مرتبہ ہوئی، مجھے تو ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی توہین کی، اس کے عقیدے کے اندر اللہ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ مجبور ہے، اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ مجبور ہے۔ اب آپ بولیے گا، جو اللہ تعالیٰ کو مجبور مان لیتا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ بات ٹھیک نہیں۔ ان کا ایک عقیدہ اور ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کی انگوٹھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں، اول تو اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہے ہی نہیں جس طرح کہ ہمارے تمہارے ہاتھ ہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی، کہنے چاہ رہے ہیں کہ علی خدا ہے، کہ جو علی فرش پر ہے وہی علی عرش پر ہے، جو علی فرش پر ہے وہی علی عرش پر ہے، یعنی حضرت علی ہی تو خدا ہیں۔ جب حضور نیچے تھے تو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی وہاں حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، اب جب یہاں عرش پر آئے ہیں تو حضرت علی کی انگوٹھی وہاں بھی ہے، اس کا مطلب یہ علی وہی ہے جو علی وہاں ہیں۔ تو بتائیے شیعت کا ایک پارٹ بن گیا ہے، جیسے ان کے یہاں بھی جو ہے نصیری فرقہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اثنا عشریوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو اس کے عقائد میں ہیں کہ جو علی فرش پر ہیں وہی علی عرش پر ہیں۔ اس نے اللہ کی توہین کی، اللہ کو مجبور کہا، اللہ تعالیٰ کو علی کہا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی مخلوق کو اللہ کا نام رکھ دینا، کسی مخلوق کو خالق کہہ دینا، یہ خالق کی توہین ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھا تو اس نے جو ہے اس نے کلمہ بھی ایجاد کیا اپنا۔ کیا کلمہ تھا اس کا؟ لا الہ الا اللہ گوہر شاہی، دیکھیے گوہر شاہی و رسول، واو نہیں، یہ غلط لکھ دیا کسی نے، گوہر شاہی رسول اللہ، یہی ہے، واو غلط لکھا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد میں محمد رسول اللہ کو چھوڑا، گوہر شاہی رسول اللہ اس نے جو ہے لکھوا دیا۔ گوہر شاہی رسول اللہ کیسا ہو جائے گا؟ گوہر شاہی اللہ کا رسول ہے، تو بدبخت نے اس نے جو ہے محمد رسول اللہ کو ہٹا کر کے اپنا نام وہاں پر رکھوا دیا، اپنے دادا کا نام وہاں رکھوا دیا، اپنے عقیدے کا نام وہاں پر رکھوا دیا، اپنا جو فرقہ ہے گوہر شاہی اس کا نام یہاں رکھوا دیا۔ اس طریقے سے جعلی کلمہ بنایا، ڈپلیکیٹ کلمہ۔ اب جو اس کلمے کو پڑھ لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو انکار ہی ہو گیا، جو کلمے کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا یہ عقیدہ، دیکھیں جعلی کلمہ
اللہ کی توہین، انبیاء کرام کی بھی توہین، انبیاء کرام کی توہین اس قدر کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت آدم کو کہا کہ یہ جو ہے حسد اور نفس کی شرارت کے بیمار تھے، حسد تھا ان کے اندر۔ نعوذ باللہ، انبیاء کرام میں کس چیز سے حسد ہوگا؟ شرارت تھی، انا للہ، شرارت نفس جسے کہتے ہیں، نفس کی شرارت، بدتمیزی، یہ ان کے اندر تھی۔ بتائیے، حضرت آدم کی توہین کر دی، حضرت موسیٰ کی جو ہے قبر کو یوں کہہ دیا کہ شرک کا اڈا ہے، اور حضرت خضر کو قاتل نفس کہہ دیا، قاتل نفس کہہ دیا۔ بہرحال اس نے اپنی روحانی سفر نام سے اس کی ایک بک ہے، اور روحانی سفر نامی کتاب میں انبیاء کرام کی طرح طرح سے توہین کی۔ حضور کی توہین یہ ہے کہ یوں کہتا تھا کہ حضور کو ایک مرتبہ جسمانی معراج بھی مجھے تو ہوتی رہتی ہے۔ بتائیے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ یعنی حضور سے اوپر اپنے آپ کو یہ جو ہے بول رہا ہے، اور خود محمد رسول اللہ کو ہٹا کر اس نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھ دیا، تو اس سے بڑی حضور کی توہین کیا ہوگی؟ کہتا ہے کہ کلام پاک کے اندر جو 30 پارے ہیں یہ ظاہری ہیں، 30 پارے ظاہری قرآن ہیں اور 10 پارے باطنی ہیں۔ یہ کہتا ہے 30 پارے تو ظاہری تم لوگ پڑھتے ہو اور 10 پارے باطنی ہیں، پوشیدہ ہیں، کل ملا کر 40 ہو گئے۔ اب 40 ہو گئے، اب جو آدمی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے کرے گا بہت زیادہ، تو وہ 10 پارے باطنی والے اس کے اوپر کھل جائیں گے۔ کل ملا کر کے 30 اور 10 40 پارے اس نے جو ہے مان رکھے ہیں۔ اب آپ سوچیں کلام پاک کے ایک لفظ کو گھٹانے بڑھانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، جو قرآن نہیں ہے، اس کو قرآن کہنے سے ایمان جو ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے، اور جو قرآن ہے اس کا ایک لفظ کے انکار کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یوں کہتا ہے کہ 10 پارے اور ہیں، جو ریاضت مجاہدہ کرے گا، عبادت کرے گا، اور اس کے بعد میں 10 پارے اور ہیں۔ یہ اس طرح کی اس نے مطلب یہ خباثتیں دیکھیے۔ یہ یوں کہتا ہے اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں نا، ارکان خمسہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو کلمہ شہادت، یہ ساری کی ساری چیز کہتا ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام عبادتیں جو ہیں روحانیت نہیں ہیں، ان میں کوئی روحانیت ہی نہیں ہے، روحانیت نام کی ان میں کوئی چیز ہی نہیں، حالانکہ یہ تو روحانیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ روح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اور مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے اندر، یہ سب ویسے ہی ہیں سب۔ یہ اور آگے یوں کہتا ہے کہ نہیں، اسلام تنہا نجات کا راستہ نہیں ہے، اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں کہ آدمی نجات جو ہے پا سکتا۔ بتائیے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر کہاں نجات ہوگی؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اس نے بہرحال اس قدر جو ہے کلمہ کفریہ، اللہ کی توہین کے، رسول اللہ کی توہین کے، انبیاء کی توہین کے، قرآن کی توہین کے، یہ سب جو ہے بہت زیادہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے کافر ہوا، بدترین ہوا۔ ایک جگہ یوں کہتا ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام نہ پڑھے، مطلب اسلام بھی نہ لائے، مسلمان بھی نہ ہو، ایمان بھی نہ لائے، وہ جہنم میں پھر بھی نہیں جائے گا۔ ارے پھر جہنم ہے کس کے لیے؟ جہنم کس کے لیے؟ آگے یوں کہتا ہے کہ جو شخص روحانیت کو سیکھ لے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جنت میں جائے گا، بغیر کلمہ پڑھے بھی وہ جنت کے اندر پہنچے گا۔ بتائیے ایک ایمان والا روحانیت نہ سیکھے، اس کی روحانیت، بدتمیزی کی روحانیت، اس کی روحانیت نہ سیکھے، تو کلمہ پڑھ کر کے بھی اور جو ہے کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود بھی وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ اور ایک ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ یہ روحانیت سیکھ لیں، چاہیں کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، یعنی کلمہ بغیر پڑھے بھی یہ جنت کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کی اس نے کچھ چیزوں کو کہا ہے۔ نشہ آور جو چیزیں ہوتی ہیں، چرس، گانجا، وسکی، یہ تمام کی تمام چیزیں، شراب وغیرہ سب حلال کر دی اس نے۔ اب چونکہ مطلب خبیث تھا، تو خبیث النفس اس نے 20 سے 30 سال کی عمر کے بیچ میں خوب فلمی تھیٹروں میں زندگی گزاری ہے، نماز چھوڑی، روزے چھوڑے، ساری چیز چھوڑی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ عورتوں سے مسافہ کو، مرد عورتوں سے مسافہ کرے، معانقہ کرے،
اب آپ بتائیے کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح کے بدتمیز لوگ جو بنتے ہیں، نیا فرقہ لے کر کے بیٹھتے ہیں، تعجب کی بات یہ کہ ان کے بدتمیزوں کے جیسے بدتمیز جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اچھا، پھر اس کے بعد یوں کہتا ہے کہ میں بھی امام مہدی ہوں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں ہی ہوں مہدی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی اس کے لوگ بھی ہیں۔ بہرحال اس نے اس طرح کے عقائد اور اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، بے سروپا کی باتیں ہیں۔ اور حضرت اسود کے بارے میں بھی الٹا سیدھا کہا ہے، امام مہدی کے بارے میں بھی الٹا سیدھا کہا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس نے الٹا سیدھا کہا ہے۔ ساری باتیں تو الٹی سیدھی کہی ہیں اس نے۔ اب جب آدمی خراب ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب وہ کہاں کو کیا کر بیٹھے، اور اس نے بھی یہی کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال جب ہوئے تو چیلے چپاٹے تھے، چمچے تھے اس کے، تو ان چمچے جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ انہی چمچوں میں سے ایک بدترین چمچہ، بدترین فراڈ باز آدمی یونس گوہر شاہی، یہ تو ریاض احمد شاہی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بانی ہے یہ۔ اب جو چل رہا ہے اس ٹائم، لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھتا ہے، گنجا بنا داڑھی کا، گنجا موٹا بنا داڑھی کا، ٹی شرٹ میں 4 چیزیں ملتی ہیں سامنے دیکھ کر کے اسے، اور چشمے بھی لگاتا۔ گنجا موٹا بنا داڑھی کا اور آپ کے ٹی شرٹ میں بیٹھا ہوا لوگوں کو دین جو ہے وہ ہے سکھا رہا ہے، اور عجیب ٹائپ کا انسان ہے، کیسے بہکاتا ہے۔ مولویوں کو تو خوب بکتا، ہر بیان کی شروعات اور اینڈ اور بیچ اس کا مولویوں سے مت ملو، کیوں نہ ملو، پتہ ہے کہ اگر ملیں گے تو پھر وہ اس کو پول کھولیں گے، یہ حرام ہے، اس سے اس کا بیان سننا حرام ہے۔ تو لہٰذا اس لیے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے برباد کر دیا ہے، مولوی لوگوں نے خراب کر دیا ہے، سارا دن خراب کر دیا، تو یہ تو کہے گا ہی، کیونکہ دین کو بچانے والے یہی لوگ ہیں اور تو بگاڑنے والا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آج کل لوگ اس کے جہاں میں آ رہے ہیں بہت زیادہ۔ جی، میرے پاس بھی ایک وکیل صاحب کی جانب سے کچھ ویڈیو آئیں اس کی، تو میں نے پھر بتایا کہ یہ آدمی ایسے ایسے ہے۔ خیر انہوں نے میری بات کو ظاہراً مانا کہ جی ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں نے ہاں یہ آدمی ایسا ایسا ہے، اس کے عقائد خراب ہیں، ایمان سے باہر ہیں، اور اس کی یہ چیزیں، کچھ ویڈیو میں نے اس کی مطلب خباثت کی میں نے بھیجی کہ دیکھو اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ تو ان کی بات سمجھ میں آئی ظاہراً، اب نہیں پتہ اندر سے کیا ہے، چونکہ اس طرح کے لوگوں کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ یونس گوہر شاہی، یونس چھوڑ دو، یونس تو اب ہے، یہ گوہر شاہی ہے مذہب کا نام، ان کا دین کا نام کیا ہے؟ گوہر شاہی، گوہر شاہی کے نام سے ہے۔ لہذا یہ شخص آج کل گھروں کے اندر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تم چاہو تو میں اس کا تمہیں فوٹو دکھاؤں تاکہ تمہیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ ہے کون۔ کہیں اگر تم دیکھو کسی کے موبائل میں، کسی کی ویڈیو میں، تو فوراً تم یہ تو کہہ دو کہ ہاں یہی ہے وہ آدمی۔ لو جی، میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، اس بدبخت کی بدبخت صورت میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھنے کے لیے دل چاہے گا بھی نہیں۔ اس قدر مطلب یہ خبیث انسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں اس کا فوٹو ہی بھیجوں گا، بیان نہیں بھیج رہا۔ دیکھو پہنچا آپ لوگوں کو؟ اچھا اس پہ ڈالنا ہے جس سے تم بات کر رہے ہو آج، جس سے پڑھائی چل رہی ہے، اس میں تو واٹس ایپ ہے۔ اچھا، اور ادھر والوں پر ہے؟ اسی پر ہے تو چلو ادھر ڈال دیتے ہیں، ادھر ہم عفان کے پہ ڈال دیتے ہیں۔ 1 منٹ، بچرائیوں، اچھا جی، یہ بچرائیوں والوں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے مائی موم ڈیڈ۔ اچھا جی، دیکھو
اس بدبخت کی صورت آپ لوگ اس لیے دیکھ لو کہ لوگوں کو تمہیں بچانا بھی ہے۔ یہ گھروں گھروں میں اس کی ویڈیو آج کل گھوم رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا خبیث انسان ہے، دیکھو بنا داڑھی کا، گنجا، موٹا اور ٹی شرٹ، اصل اس میں تو خیر شرٹ ہی پہن رکھی، لیکن یہ ٹی شرٹ پہنتا ہے عام طور پر، اور لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیتا ہے، ایک موبائل بھی رکھ رکھا آج تو اس میں۔ موبائل لیپ ٹاپ والے بہت ہوتے ہیں لوگ، ایپل کا ہے دیکھو، اچھا خاصا مل رہا ہے نا پیسہ، دکان ٹھیک چل رہی ہے تو ایپل کا لے لے گا۔ ہمارے پاس ڈیل کا ہی ہے، ڈیل کمپنی کا ہمارا تو 28,800 روپے کا ہے، تو اس کا تقریباً 1,00,000 1,50,000 کا ہے۔ یہ خبیث لوگوں کے پاس روپے پیسہ بھی تو بہت ہو جاتا جہاں تہاں سے، سمجھے جی۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ میں آئی جی بات؟ دیکھو 2 جگہ میں نے بھیج دیا ہے۔ یہ بدبخت ہے وہ جس نے لاکھوں لوگوں کو اس ٹائم مرتد کیا ہوا ہے، مرتد ایمان سے جو ہے۔ یہ کہتا ہے نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس روحانیت۔ ارے کیسی روحانیت ہو گئی جو مطلب ہے نماز میں بھی نہیں آ رہی، زکوٰۃ میں نہیں آ رہی، روزے میں نہیں آ رہی، کہاں کی روحانیت کی بات کرے گا؟ اپنا فرقہ، اور یہ خود یوں کہتا ہے، جو دیکھ رہا ہوں نا اس کا منہ، اس بدبخت کا، یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے بھی معراج ہوتی رہتی ہے، جاتا رہتا ہوں معراج کے لیے میں۔ بتاؤ کس قدر جھوٹ بولتا ہے یہ آدمی، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، پیسہ کھاتا ہے یورپ سے، امریکہ سے، جہاں تہاں سے، اور جو ہے بیٹھا بیٹھا ویڈیو بناتا رہتا ہے، بس اس کے سامنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنی باتیں بتاتا رہتا ہے، ویڈیو کے مادھیم سے سب جگہ پھیل گیا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان نے جو ہے، تو ذہن میں رکھنا کہ سب سے شروع میں ہندو مذہب، دیگر مذاہب، اس میں سے معتزلہ کے بارے میں، پھر شیعوں کے بارے میں، اور شیعوں کے بعد میں پھر شکیل بن حنیف کے بارے میں، شکیل بن حنیف والا فرقے کے بارے میں، پھر اس کے بعد گوہر شاہی جو فتنہ اٹھا ہوا ہے اس وقت میں، اس کے بارے میں بتایا۔ یہ ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے، امتحان میں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے جی بات، اس میں اس طریقے سے یہ آئے گا امتحان میں کہ فلاں فلاں فرقہ، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم کہ شکیل بن حنیف کے متعلق اور اس کے فرقے کے متعلق، اس کے عقائد کے متعلق بیان فرمائیں۔ یہ آئے گا تب آپ کو پورا ڈیٹیل میں لکھنا پڑے گا، کہاں سے آیا، کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ سنوائی جی بات؟ چلیے اب آپ جا سکتے ہیں۔ دیکھیے بریلوی حضرات جو کونڈے کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سنو، بریلوی حضرات بھی کہیں نہ کہیں شیعوں کے چھوٹے بھائی ہیں یا چھوٹی بہن ہیں۔ ہاں، یا تو چھوٹے بھائی ہیں یا چھوٹی ہے بہن۔ اصل یہ مسئلہ کونڈوں والا شیعوں سے تھا۔ اب چونکہ بریلوی حضرات کا مزاج ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں کہیں سے ہی مل جائیں، چاہے شیعہ مذہب سے مل جائیں یا کسی اور جگہ سے مل جائیں، کھانا پینے کے لیے سب جگہ چھوٹ ہے ان کے ہاں۔ اب سمجھو مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی خلافت حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، ان کے بعد حضرت حسن 6 مہینے، اور حضرت حسن نے یہ خلافت دے دی تھی حضرت امیر معاویہ کو۔ یہاں تک معاملہ بالکل صحیح ہے۔ امیر معاویہ کے بعد میں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے، چونکہ کاتب وحی ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، جنتی شخصیت ہیں۔ ان کے بیٹے جو تھے یزید، حضرت امیر معاویہ ہی کے ہیں بیٹے، یزید جو ہے وہ آدمی خراب تھا، وہ آدمی اچھا نہیں تھا۔ اب یہ جو یزید ہے، یزید کی وجہ سے، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں برا، شیعہ بھی کہتے ہیں، سبھی لوگ برا کہتے ہیں جو اس نے کام کیا ہے، تو یزید کے ابا ہیں چونکہ حضرت امیر معاویہ، تو ہم حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں بڑا، صحابی رسول مانتے ہیں۔ بیٹا بگڑ گیا تو باپ کو نہیں کہہ سکتے کچھ۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ بھی خراب، اور نعوذ باللہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں بدترین، چونکہ بدترین لوگ ہیں تو بدترین ہی گالیاں ان کی زبانوں پر آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو، صحابی رسول کو بکتے ہیں گالی۔ اب دیکھیں یہاں سے ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔
اس انتقال میں شیعوں نے خوشی منائی، بے پناہ خوشی تھی انہیں، واہ بھئی واہ، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ صاحب رسول کے انتقال کی خوشی میں 22 رجب کو خوشی منانے میں ان لوگوں نے میٹھی چیز، کونڈے کے نام سے جو ہم استعمال کرتے ہیں آج کل، تو کونڈا جو میٹھی چیز ہے یہ بنائی تھی حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں ان کے انتقال کی وجہ سے۔ اس ڈیٹ میں 22 رجب میں اصل میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال کی ڈیٹ ہے۔ اچھا، یہ بات صرف ان لوگوں کو معلوم تھی، شیعوں کو، یہ لوگ ہر سال جو ہے اس کے اندر کنڈے بناتے تھے، کھاتے تھے، خوشی مناتے تھے، لیکن اہل سنت کو اس بات کا پتہ کچھ بعد میں چلا۔ بعد میں بات کھلی کہ بھئی یہ 22 رجب کو کیوں جو ہے ایسا کر رہا ہے بھئی، یہ جو کنڈے وونڈے کرتے ہیں اور یہ بناتے ہیں کھاتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، خوشی کا موقع ہے ان کا؟ تو اس وقت کی حکومتوں نے انہیں مطلب پکڑنا شروع کیا کہ بھی کیا کرتے ہو تم، یہ تمہارا کون سا ایسا مطلب تیوہار ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بہانہ کیا مارا، ہم امام جعفر صادق کے کنڈے کرتے ہیں، اور آج بریلی بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جعفر صادق، امام جعفر صادق کے کنڈے۔ اب ہمارے اہل سنت علماء نے کہا کہ بھئی جعفر صادق کے کنڈے، تو امام وہ تو ہمارے ہی بزرگ ہیں، سب کے بزرگ ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کی پیدائش کی ڈیٹ ہوگی اس میں، یا ان کے انتقال کی ڈیٹ ہوگی، کچھ تو ہوگا اس ڈیٹ میں۔ تو چیک کیا گیا تو امام جعفر صادق کا تو کوئی معاملہ اس میں ہے ہی نہیں، امیر معاویہ کی انتقال ہے۔ تو بات کھل گئی کہ دشمنان اسلام ہے یہ شیعہ، یہ دشمنان اسلام حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں 22 رجب پر یہ کنڈے وغیرہ اس طریقے سے بنا کر کے امیر معاویہ کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو پھر جو ہے پیٹا گیا اور بہت کچھ ہوا، لیکن آج تک ان کے یہاں پر شیعوں کے یہاں 22 رجب کی خوشی کا باقاعدہ جو ہے منایا جاتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کرو بات، میں نے آپ سے بتایا تھا امام احمد رضا خاں بریلوی یہ ایران سے آئے ہوئے ہیں، اس کا خاندان رضا خاں بریلوی کا، بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہے، بریلویوں کے سب سے بڑے امام احمد رضا خاں بریلوی، یہ اصل میں ایران سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں میں سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہندوستان آئے تو انہوں نے وہ کنڈوں والا جو سسٹم تھا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی والا، ان بدبختوں نے وہ آج تک لے رکھا ہے۔ تو اصل میں تو کنڈوں کا تعلق یہ شیعوں سے تھا، اب کھانے کی چیز ہے، اور چونکہ یہ لوگ شیعہ ان کے بریلیوں کے جو بڑے ہیں وہ ایران سے آئے ہوئے ہیں، شیعوں بیچ میں سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں بھی آ کر کے کنڈے بنائے۔ تو بریلوی کہتے تو یہ ہیں کہ امام جعفر صادق کے یہ کنڈے ہیں، لیکن در حقیقت حضرت امیر معاویہ کی نفرت والوں نے یہ بنائے تھے۔ ان بدبختوں کو اس بات کو سمجھائے کہ تم حضرت امیر معاویہ کی دشمنی کیوں لے رہے ہو، ان کے انتقال کے دن تم خوشی کیوں منا رہے ہو شیعوں کے ساتھ میں۔ تو اصل میں یہ شیعوں کا، بریلیوں کا ملی بھگت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، بیک گراؤنڈ اس کا تو یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کنڈے کا، تو کنڈا تو ایک میٹھی چیز ہے، 22 رجب کو چھوڑ دو، آج بنا لو۔ آج کیا ڈیٹ ہے جی؟ کہیں وہی تو نہیں 22 رجب ہی، ابھی میں کہہ دوں یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، مہینہ کون سا، 1 منٹ، 1 رجب ہے آج تو 1 رجب ہے، تو آج بنا لو، 10 دن تک بناؤ، 20 دن تک بناؤ، لیکن 22 رجب ہی کو کیوں بناتے ہو؟ 22 رجب کو ہی منانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتقال والی خوشی۔ تو کوئی بھی سنی عالم، کوئی سنی شخص جس کے دل میں ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہے، وہ جو کنڈے وونڈے نہیں کر سکتا، جہالت میں تو کر لے گا، لیکن جو اس کو معلوم ہوگا کہ صحابی رسول کے انتقال کی خوشی میں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز سے روکے گا وہ۔ یہ ہے جی بات سمجھ میں آئی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کنڈوں کی۔ جی اور کوئی سوال؟